السلام علیکم ویورز، آج میں مسجد نبوی کا یہ چھوٹا سا ایک ولاگ بنانے جا رہا ہوں، جس میں مسجد نبوی کے اندر اور باہر جو خاص مقامات ہیں، جو انتظامات ہیں اور جو یہاں کے معمولات ہیں وہ کور کروں گا۔ آپ بھی ان ایمان افروز نظاروں کو میرے ساتھ دیکھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں جی۔ نماز عصر کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری، یہ باب السلام ہے، یہاں سے روضہ رسول پر حاضری اور اسلام کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ روضہ رسول پر جب حاضری ہو تو صاف ستھرے باوضو ہو کر پورے خلوص اور انہماک کے ساتھ خوشبو لگا کر حاضر ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ صاحب خوشبو لگا رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو اچھے طریقے سے جیسے آپ کسی بڑے عہدیدار کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو پورے تیار ہو کر، تو یہ تو وہ ذات ہیں، وہ شخصیت ہیں، یہ پوری کائنات جن کے لیے اللہ پاک نے سجائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ریاض الجنہ ہے جی، جس کے بارے میں فرمایا ما بین بیتی و منبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے جی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ جو سوراخ ہے، اس سوراخ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سامنے، وہ جو دو سوراخ ہیں ان میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک نظر آتی ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ماشاءاللہ جی ترکی، قازقستان، ترکمانستان اور انڈونیشیا سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے آئے ہوئے یہ تمام لوگ یہاں بڑے باادب طریقے سے لائن میں کھڑے ہیں، اور ان سب کے پاس ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کا پرمٹ ہے، اسے یہ حاضری بھی دیں گے اور ساتھ ریاض الجنہ میں نوافل بھی ادا کریں گے۔ آن لائن فارم فل کر کے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے ریاض الجنہ کے لیے۔ تو یہ سب اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ یہ انڈونیشیا کے لوگ ہیں، سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ریاض الجنہ میں جانے کے لیے یہ وہاں سے راستہ اندر جا رہا ہے جی۔ یہ جنت البقیع میرے سامنے ہے، اس ٹائم اس کا گیٹ بند ہے، تو یہ نماز فجر کے بعد صبح یہ گیٹ کھلتے ہیں، اور یا پھر
نماز مغرب کے بعد، اور اس شیڈیول میں کبھی کبھی چینجنگ بھی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد جو یہاں پر کوئی فوتگی ہوتی ہے اور اس کی تدفین کے لیے جب یہاں پر لاتے ہیں میت کو، تو تب بھی یہ سارا گیٹ کھول دیتے ہیں، اور جو بھی ساتھ جانا چاہے تدفین کے لیے وہ جا سکتا ہے جی۔ یہ یہاں پر مسجد نبوی کے سامنے وقف الماء فری جو ہے پانی تقسیم کرتے ہیں جی، یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اور یہ بالکل روضہ رسول کے اس طرف جنت البقیع کے نیچے مرکز باب جبرائیل رعایت العاجلہ، یعنی باب جبرائیل ارجنٹ کیئر سینٹر، یہاں پر کسی کو کوئی اچانک کوئی خدا نخواستہ اٹیک ہو جائے، کوئی ایسی سیریس بیماری ہو جائے کہ فوری اس کو علاج چاہیے ہو فرسٹ ایڈ کا، تو وہ یہاں پر مہیا کرتے ہیں جی۔ یہ جو تقسیم کرنے کا عمل ہے یہاں پر ماشاءاللہ سرکاری سطح پر بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر آئے ہوئے جو معتمرین ہیں وہ بھی دل کھول کر یہاں تقسیم کرتے ہیں، کھجوریں، پانی، تسبیحات، مسلے، جو بھی اس طرح کی چیزیں، اور جو یہاں کے عرب حضرات ہیں ماشاءاللہ ان کی سخاوت جو ہے وہ بالکل مسلمہ ہے، وہ بھی جو ہے یہاں پر دل کھول کر اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں اور ان کو تحائف دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی، مسجد نبوی کے چار اطراف دھوپ کے وقت یہ چھتریاں اس طرح کھول دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان سے پورے جو یہاں باہر صحن ہے ان میں سایہ ہو جاتا ہے جی۔ بڑا خوبصورت سا منظر ہے، لگ رہا ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتوں نے پر پھیلائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دیکھیں صحنوں کے اندر باہر قالین بچھے ہوئے ہیں، یہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے، اور اوپر یہ پنکھے دیکھیں، بڑے جدید ترین پنکھے ہیں، اور ان کے اندر سے نہ صرف ٹھنڈی ہوا نکل رہی ہے یخ بستہ، اور ساتھ بہت زبردست قسم کی خوشبو بھی جو ہے اس میں سے یہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں آخر تک یہ سب پنکھے جو ہے آخر تک یہ ہوا اور خوشبو چھوڑ رہے ہیں جی، سبحان اللہ۔ یہ اس طرف دیکھیں جنت البقیع سے آگے یہ مسجد نبوی کی توسیع کا عمل جاری ہے جی۔ یہ دیکھیں یہ نئی بلڈنگ بن رہی ہے مسجد نبوی کی، بڑے بڑے پلر بن رہے ہیں، اور بڑا ایک بڑے لیول کا کام ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو پہلے تعمیرات ہوئی ہیں اس سے بھی بڑھ کر جدت اور سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے جو ہے نا اس میں بہت سی نئی چیزیں شامل کی ہیں جی۔ انشاءاللہ اس سے یہاں پر آنے والے حاضرین، زائرین اور معتمرین کو مزید سہولتیں حاصل ہوں گی، اور یکسو ہو کر یہاں پر اپنی عبادات کر سکیں گے۔ مسجد نبوی کے چار اطراف اور اندر بھی، ہال کے اندر ہر جگہ چھت پر بھی اس طرح کی چیئرز جو ہیں وہ ہر ستون کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، تاکہ جو گھٹنوں کے مریض ہیں یا جن کو ہڈیوں کا، جوڑوں کا مسئلہ ہے، وہ ان پر بیٹھ کر بآسانی نماز ادا کر سکیں۔ یہ سامنے ریڈ کلر میں گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ مسجد نبوی کے یہ تمام جتنا بھی یہاں صحن ہے، سارے صحن کی چاروں طرف سے یہ صفائی کا عمل کرتی ہیں دن میں متعدد مرتبہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے جی۔ روح کے اندر جو ہے نا یہاں آ کر تازگی اترتی ہے اور سکون اترتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ مسجد نبوی کے اندر بہت جگہوں پر یہ لگیج لاکر جو ہیں یہ موجود ہیں، یعنی اگر کوئی حاجی یا کوئی حاضری دینے والا زائر وہ براہ راست کہیں سے آتا ہے اور ہوٹل میں جانے کے بجائے سیدھا اپنے سامان کے ساتھ یہاں آ جاتا ہے، تو وہ اپنا سامان جو ہے ان لاکرز میں رکھ سکتا ہے، جس کے معمولی سے چارجز ہوتے ہیں جی۔ یہ بھی ایک سہولت ہے یہاں پر، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مسجد نبوی شریف کے اندر مین گیٹ سے داخل ہوں
بہت ایمان افروز مقامات ہیں، ایمان افروز یہاں پر ماحول ہے، اور سکون اتنا ہے کہ بس ساری دنیا کا سکون یہاں پر جیسے جمع ہو گیا ہو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوموار اور جمعرات کو یہ اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں، اور یہاں پر اجتماعی افطار ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں سب دسترخوان بچھے ہوئے ہیں آگے تک، اور یہ پوری مسجد میں بچھے ہوئے ہیں، اور نماز سے قبل یہاں پر اجتماعی افطار ہوتی ہے، جس میں بلا مبالغہ لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ یہ پیکٹ ہوتا ہے، اس میں پانی کی بوتل، کھجوریں، اور اسی طرح دہی، اور یہ ساتھ ایک بند ایک ہوتا ہے، اور قہوہ، جسے قہوہ کہتے ہیں یہاں پر، تھوڑا کڑوا ہوتا ہے لیکن وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، عربین سٹائل کا ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت روح پرور اور ایمان افروز منظر ہے جی، کہ لاکھوں لوگ رمضان سے ہٹ کر یہاں سوموار اور جمعرات کا روزہ اجتماعی طور پہ افطار کرتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں اذان مغرب، اور اس کے ساتھ ہی افطاری شروع ہو گئی ہے۔ اذان اور نماز کے درمیان 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے جی۔ یہ مسجد نبوی کے صحن کا منظر ہے۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد اب یہ لاکھوں لوگ اپنے اپنے کمروں میں یا دیگر ضروریات پورا کرنے کے لیے باہر کی طرف جا رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد یہاں سے نماز کے بعد جانے کے بعد بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اندر مسجد پوری اسی طرح بھری ہوئی ہے، یعنی وہاں پر تعداد میں لگتا ہے کہ فرق ہی نہیں پڑا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ مسجد نبوی کے اندر ہر ستون کے ساتھ گولائی میں اس طرح قرآن پاک جو ہے رکھے ہوئے ہیں، ہر ستون کے ساتھ ہی دیکھیں، تو یہاں سے اٹھا کر آرام سے لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں چھت پہ یہ پورا ایک جو گنبد ہے وہ یہاں سے ہٹا ہوا ہے، یعنی یہ چھت جو ہے اس پہ جتنے گنبد ہیں وہ موویبل ہے۔ جب اندر سفوکیشن ہو جائے یا گرمی زیادہ ہو جائے، تازی ہوا کے لیے چھت کو کھول دیتے ہیں، اور اس ٹائم یہ چھت کھلا ہوا ہے جی۔ اور یہ مسجد نبوی کے جو راستے ہیں، تمام راستوں کے دونوں طرف اس طرح کے سرمائی رنگ کے کولر رکھے ہوئے ہیں، جس میں سقیا زمزم کا پانی ہے، اور یہ جو ہے یہ ناٹ کولڈ، یہ ٹھنڈا نہیں ہے، یعنی کئی لوگ جن کا گلا خراب ہو یا ٹھنڈا پسند نہ کرتے ہوں ان کے لیے نارمل، اور باقی ٹھنڈا ہے۔ اس طرح یہ ہر جگہ ڈسپلے ہیں جی۔ اور کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا واپس جب جاتا ہے پاکستان یا اپنے ملک میں، تو وہ اپنے رشتہ داروں میں زمزم تقسیم کرتا ہے، تو وہ چند گھونٹ جو ہے نا وہ کسی کے حصے میں آتے ہیں۔ اور یہاں پر خوش نصیبی ایسی ہوتی ہے کہ جتنے دن انسان رہتا ہے تو یہاں پر یہی زمزم جو ہے نا پانی کی جگہ استعمال کرتا ہے، اور جتنا مرضی دل کرے وہ دل کھول کر پی سکتا ہے۔ کوئی ممانعت نہیں ہے یا کوئی حد بندی نہیں ہے کہ اتنا پانی پی سکتے ہیں یا اتنا نہیں۔ چلیں میں یہاں سے ایک گلاس مزید پی لوں۔ بسم اللہ۔ یہ نماز ظہر کے بعد کا ٹائم ہے، تو ابھی عصر تک تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ تو اس میں یہ قالین جو ہے فولڈ کرتے ہیں، نیچے سے فرش آ جاتا ہے، فرش کو پہلے صاف کرتے ہیں اچھی طرح، اور پھر قالین کے اوپر سے ویکیوم کلینر کے ذریعے صفائی کرتے ہیں۔ یہ مسلسل عمل ہے
صفائی کا جو روزانہ صبح دوپہر شام چلتا رہتا ہے جی. اور یہ دیکھیں ستونوں کے نیچے یہ جو سوراخ بنے ہوئے لمبے لمبے، یہ اے سی فٹڈ ہے. یہاں پر یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جی. اس کے نیچے سارا سسٹم جو ہے وہ کولنگ کا، یعنی اے سی کا سسٹم ہے. اور ہر جو مینار ہے، جو ستون ہے، ہر ستون کے نیچے یہ اے سی فٹ ہیں جی، اور جس سے پورا ماحول جو ہے وہ ٹھنڈا رہتا ہے. یہ مسجد نبوی کے اندر عمرہ کرنے والے جو زائرین ہیں ان کی رہنمائی کے لیے مختلف قسم کے پمفلٹس یہاں پر حکومت کی طرف سے مہیا کیے جاتے ہیں. جیسے ابھی محرم کا مہینہ ہے تو اس میں فضائل عاشورہ، یہ محرم کے حوالے سے فضائل جو ہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں. اور ایسے ہی یہ عربی کے اندر بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں. یہ دیکھیں رہنمائے عمرہ، یہ یہاں پر جگہ جگہ اس طرح اسٹال لگے ہوئے ہیں اور یہ سب فری آف کاسٹ ہے. تو جو بھی عمرہ کرنے کے لیے آئیں وہ ضرور یہ پمفلٹ یہاں سے حاصل کر کے معلومات حاصل کریں اور صحیح طریقے سے جو ہے نا عمرہ کریں اور دیگر عبادات کریں. یہ دیکھیں یہاں بھی لگے ہوئے ہیں. یہ مسجد نبوی میں بدر گیٹ ہے، باب بدر. یعنی جب غزوہ بدر ہوا تو اس طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ میدان بدر کو اس طرف سے تشریف لے گئے تھے. تو اس جگہ جو دروازہ بنا اس کا نام باب بدر رکھا گیا. یہ مسجد نبوی کے ہر طرف جو ہے یہ اس طرح پینے کا پانی جو ہے وہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں. اور لیکن ایک چیز جو سمجھنے کی ہے کہ یہ زمزم نہیں ہے، یہ سادہ پانی ہے. لیکن اکثر لوگ اس کو زمزم سمجھ کر بڑے اہتمام سے بوتلیں بھر کے لے جاتے ہیں. زمزم جو ہے نا وہ جہاں ہوگا وہاں پر لکھا ہوتا ہے مائے زمزم، اور جہاں پر نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب ہے کہ یہ زمزم نہیں ہے جی. یہ مسجد نبوی کے نیچے دوسری تیسری چوتھی بیسمنٹ کے اندر اس طرح وضو خانے بنے ہوئے ہیں جی. اور ادھر بیت الخلاء ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر باہر آئیں تو اس طرف یہ گاڑی کا جو ہے نا ٹکٹ یہاں سے نکلتا ہے پارکنگ کا، اور یہ ساتھ ہی نیچے وضو خانوں کے ساتھ باہر یہ پارکنگ ایریا ہے. بہت بڑا پارکنگ ایریا ہے. یہ تو ایک اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہوگا. ہر طرف ہی نیچے اس طرح پارکنگ ہے. یہ وضو خانے سے وضو کرنے کے بعد اس طرح ایلیویٹرز لگے ہوئے ہیں، اور 2 بیسمنٹ نیچے بھی ہیں، 3 بیسمنٹ تک نیچے بھی ہیں. یہ سب اس جگہ پہ وضو خانے اور بیت الخلاء وغیرہ ہے. یہاں سے باہر نکلیں گے تو سامنے بالکل مسجد نبوی کے سامنے پہنچ جائیں گے. جوان تقسیم کر رہا ہے جی کھجوریں. بارک اللہ بیٹا، ماشاء اللہ. اذان نماز جمعہ. یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھت ہے جی. یہ جو اوپر گنبد ہیں یہ گنبد موو ہوتے ہیں، یہ اوپر سے ہٹ جاتے ہیں اور سلائڈ ہو کے ادھر آ جاتے ہیں. تو پھر نیچے جو ہے وہ جو مسجد ہے مین مسجد کے ہال کے اندر پھر یہ تازہ ہوا اوپر سے جاتی ہے. اور اگر اندر سفوکیشن وغیرہ ہو، کوئی زیادہ رش کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑی گھٹن ہو جائے، تو پھر یہ ممبر ہٹاتے ہیں اور تازی ہوا آنے اور
اندر سے دوسری ہوا نکلنے سے نیچے مسجد کافی جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے۔ یہ یہاں پر مسجد نبوی میں لائبریری ہے، مکتبہ مسجد النبوی۔ تو یہ گیٹ نمبر 10 جو ہے باب اسلام کی طرف جو سائیڈ ہے، فرنٹ سے نہیں، سائیڈ جو ہے باب اسلام کی طرف، وہاں پر یہ باب نمبر 10 ہے۔ اس کے اندر یہ خوبصورت جو ہے یہ لائبریری موجود ہے جی۔ جا کے اندر سے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ یہ مکتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی۔ مسجد نبوی کے باب نمبر 10 کے اوپر چھت کے پاس یہ لائبریری قائم ہے۔ بہت نفیس اور خوبصورت لائبریری ہے۔ زیادہ تر عربک میں ہی جو ہے بکس ہیں۔ بیٹھنے کا انتظام بھی ہے، بیٹھ کے آپ کمپیوٹر کے اوپر بھی آپ بک سرچ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی انہوں نے مختلف سائٹس جو ہے وہ اوپن کی ہوئی ہیں۔ یہ تاریخ مکہ مکرمہ کی تاریخ کے حوالے سے یہ بکس ہیں۔ مختلف قسم کے ریک ہیں جس میں مختلف علوم پر کتب موجود ہیں۔ بہت پرامن اور پلیزنٹ سا ماحول ہے۔ نیچے قالین بچھا ہوا ہے بہترین، نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں، چیئر پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ تاریخ ابن خلدون ہے جی، تاریخ اسلامی کا یہ پورشن ہے۔ علماء اکرام جو عربی سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے یہاں پر بہت اہم کتب ہیں، ضرور یہاں وزٹ کرنا چاہیے۔ در منصور کا پورا سیٹ ہے اس طرح، سراج منیر۔ جی بھائی، اب ہم جا رہے ہیں ریاض الجنہ کی طرف، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ نوافل کی ادائیگی کے ساتھ نماز فجر بھی وہیں پر ادا کریں گے انشاءاللہ، اللہ کرے۔ یہ جی ہم ریاض الجنہ میں موجود ہیں اس ٹائم الحمدللہ۔ یہ اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور یہ ممبر ہے، اور یہ اس کا درمیان کا علاقہ ہے جی۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے الحمدللہ۔